السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹس، میں ہوں آپ کا میزبان فرحان خان۔ ناظرین، یہ پیارا وطن پاکستان ہم نے جتنی قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا ہے، انہی قربانیوں کے ساتھ، انہی عظیم لوگوں کی قربانی کے ساتھ یہ پیارا وطن آج تک ہمارے پاس ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں یقیناً ہمیں بہت سے ادوار ملتے ہیں جہاں پہ پاکستان کی پاک افواج نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس پیارے وطن پاکستان کی حفاظت کی، اور وہ ماؤں کے لال، وہ ماؤں کے سپوت جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے سے ایک پل کے لیے بھی کوتاہی نہ کی، آج ایسے ہی ماں کے لال میجر شہزاد شہید کے والدین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا پروگرام ہمارے تمام دیکھنے والوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست پروگرام اس حوالے سے ہوگا کہ یہ عظیم والدین، کیونکہ انسان کا دنیا میں سب سے بڑا دکھ اولاد کا دکھ ہوتا ہے۔ اولاد کو پالتا ہے، پوستا ہے، بڑا کرتا ہے، اور پھر ایسی اولاد جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے اس وطن کے لیے، ایسے ہی عظیم ماں باپ ہمارے ساتھ ہیں۔ محمد نواز صاحب ہمارے ساتھ ہیں، میجر شہزاد شہید کے والدین ہمارے ساتھ ہیں۔ سر السلام علیکم نواز صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ آج کا پروگرام میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ آپ والدین، آپ کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے میجر شہزاد شہید کو شہادت کا مرتبہ عطا کیا۔ کچھ بتائیں گے کس طرح شہادت ہوئی، کس مقام پہ ہوئی؟ یہ منسیرہ لسان نواب ایک جگہ ہے جی، منسیرہ کے ان دی ویسینٹی آف منسیرہ، لسان نواب، وہاں پہ یہ سی ایم ایچ راول پنڈی کی پوسٹنگ اسٹنگ پہ تھے میجر صاحب، تو وہاں سے وہ ڈاکٹروں کی ٹیم گلگت جا رہی تھی تھرو ہیلی کاپٹر۔ جب ہیلی کاپٹر منسیرہ کی ویسینٹی میں تھا تو وہاں پہ اس کو حادثہ ہو گیا ہیلی کاپٹر کو، تو وہ ہیلی کریش کی وجہ سے ان کی شہادت وہاں منسیرہ کے قریب۔ نواز صاحب، آپ کا تعلق بھی فورسز سے، آپ پاک آئی آلسو ریٹائر افسر آف پاکستان ایئر فورس سے آپ ریٹائرڈ Yeah. ہیں، تو آپ کے جو بیٹے تھے میجر شہزاد شہید، کبھی تذکرہ کیا ہوگا آپ سے انہوں نے کہ وہ فوج میں جانا چاہتے ہیں، اور آپ نے کبھی سوچا تھا کہ انہیں شہادت کا مرتبہ ملے گا؟ جی، میں خود جب جہاز پائلٹ کریش ہوتے تھے نا، تو میرا بہت زیادہ خواہش ہوتی تھی کہ کل کو میرا کوئی بیٹا ہوگا نا تو میں اس کو پائلٹ بناؤں گا، پاکستان ایئر فورس جوائن کراؤں گا، تو وہ ملک کی خدمت کرتے ہوئے اسی طرح جس طرح آج یہ پائلٹ کریش ہوا ہے اسی طرح میرا بیٹا ہوگا، تو مجھے بہت زیادہ فخر ہوگا کہ وہ ملک کی خدمت۔ تو آج مجھے اس سے بھی زیادہ فخر ہے کیونکہ یہ ملٹری آفیسر بھی تھا اور MBBS ڈاکٹر بھی تھا، یہ پائلٹ سے کسی طرح وہ بڑے عہدے کا آدمی تھا۔ تو میں مطلب ہے کہ بالکل مطمئن ہوں اس لیے کہ اس ملک کی خدمت کرتے ہوئے شہادت اس کے نصیب ہوئی، جو اس کی بھی خواہش تھی، میری بھی خواہش تھی یہ، تو ہمیں مطلب ہے کہ فخر ہے۔ کل کو اس کا ایک بیٹا ہے، وہ ابھی 3.5 سال کا ہے، تو انشاءاللہ اگر میری زندگی میں وہ ایسی سٹیج پہ آیا تو اس کو انشاءاللہ فوج ہی جوائن کرائیں گے، ڈیفنس فورس ہی، ایئر فورس یا آرمی جوائن کر۔ میری یہ خواہش ہے کہ اس کو بھی فوج ہی جوائن کرائیں گے تاکہ وہ بھی ملک کی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جذبے کتنے بلند ہیں۔ ایک باپ جس کے لیے سب سے بڑا صدمہ، سب سے بڑا دکھ، ایک ماں اس کے لیے سب سے بڑا صدمہ اس کے بیٹے کا، وہ بیٹا جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے پالا پوسا بڑا کیا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے فخر ہے اس بات پہ، اور اس کے جو بیٹے ہیں اگر وہ بھی جوان ہوں گے تو میں بھی چاہوں گا وہ فورسز میں جائیں اور میرے بیٹے کی طرح نام بلند کریں۔ ماں جی، آپ سے کچھ جانیں گے، میجر شہزاد کے بارے میں کچھ بتائیے، کیسے بیٹے تھے وہ؟ بہت اچھے تھے، بہت خدمت دار، اچھے تھے، فرماندار تھے، جب بھی جاتا تھا امی کو غلطی ہوئی معاف کرنا،
ابو سے بھی جاتے دفعہ ایسے ہی کہتا تھا ہر وقت یہ کہتا تھا میں موت نو قریب سمجھنا. جب بھی وزیرستان چ واپس آیا نا تو کہتا سی میں موت نو قریب سمجھنا. 2 سال اتنے لڑیا میں اتنے شہید ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ نے اتنے شہادت نہیں ملی. اچھا جب ایسی باتیں کرتے تھے کہ میں نے موت کو بڑے قریب سے دیکھا ہے بس ہے نا اتنی گل کہتا تھا میرے. میں کہا شہزاد کیا بات کر رہے ہو. انسی پھر امی کیا جانا نہیں ایک دن. پھر اس نا ٹیونوں کا موبائل تے لگائی تھی مومنو ایک دن مرنا ضروری ہے. اللہ پہلے نکال دی تھی. میں کہا شہزاد کیا کہہ رہے کر دو. مجھے پتہ نہیں دل میں کیا ہوتا ہے. جب بھی میں فون کرتی ہوں یہی آتی ہے مومنو ایک دن مرنا ضروری ہے. پڑھتے رہو نماز قول رسول. یہی بات کرتا تھا. ویسے وہ نا زیادہ رجحان نا وہ الگ ہو گیا سی. الگ زندگی اپنی کرنی شروع سفر کر لیا سی اس نے. شادی آسی میں نہیں ابھی کرانی. ابھی نہیں کرانی. ابھی امی ٹھہر جو. ابو کہتے ہیں جلدی کریے ابھی نہیں کرانی شادی. تھوڑی دیر بعد وزیرستان چ واپس آواں گا. پھر میں باہر گیا. پھر میں ابھی نہیں کرانی. نواز صاحب اس دھرتی میں اس پاکستان میں بہت سے شہیدوں کا خون ہمیں نظر آتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ وطن جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور اکثر ایک غلط فہمی بھی پھیلاتے ہیں لوگ کہ یہ وطن ختم ہو رہا ہے پاکستان تباہ ہو جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے جس دھرتی میں اتنے شہیدوں کا خون ہو وہ ملک کبھی ختم ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ملک ختم نہیں ہو سکتا. اور یہ غلط فہمی کہنے والے کو یہ ملک اور بھی ترقی کرے گا. جس طرح پہلے پوری دنیا میں یہ مطلب ہے کہ تصاعات ہیں کہ پاکستان نے جس طرح دہشت گردوں کا مقابلہ کیا ہے اس طرح کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو یہ ختم نہیں ہو سکتا بلکہ اور بھی بہت سارے پیچھے مطلب کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے اور بھی ہمارے دوسرے بیٹے کا بھی کوئی بیٹا ہے. تو ہم اس کو بھیجنے کے لیے فوج میں تیار ہیں کہ وہ ملک کی جا کے خدمت کرے. اور اسی طرح اس کو بھی اگر ملک کی خدمت کرتے ہوئے اس طرح کی شہادت ملے تو ہمیں فخر ہوگا. تو اسی طرح اور بھی جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے بھی مجھے امید ہے کہ ہماری طرح ہی جذبات اور خیالات ہوں گے کہ وہ مطلب ہے کہ یہی چیز ہے. تو اس لیے یہ ختم نہیں ہو سکتا. یہ ترقی کرے گا انشاءاللہ. یہ ترقی کرے گا جہاں پہ اس طرح کے جذبے ہوں جہاں پہ اس طرح کے والدین ہوں جن کا ایک بیٹا اس نے اپنی جان کی نذرانہ پیش کر دی اس وطن کے لیے. وہ اپنے اور بچوں کو بھی اس وطن کے لیے قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. ماں جی آپ سے میں پوچھوں گا جب میجر شہزاد شہید فوج میں جا رہے تھے آپ نے کبھی سوچا تھا کبھی خیال آیا کہ وہ شہادت کے درجے پہ فائز ہوں گے اور آپ کو اس منصب پہ فائز کریں گے؟ ابھی میں نہیں سی سوچا. بات ہی مجھے محسوس ہو رہا تھا جب وزیرستان میں گیا تھا. کہہ رہا تھا امی بھی اتنے بہت شہید ہوئے بہت زیادہ. تو میرے اتوں نہ گولے اتر رہے تھے 2-3 دفعہ. میں کہا بیٹا کوئی بات نہیں سارے ماما کے بیٹے ہی ہوتے ہیں شہید ہونا. اس سے میرے دل بات آئی تھی. اچھا آپ کو خوف رہتا تھا جب وہ اس وزیرستان میں تھے؟ بہت زیادہ آپ خوف. دعائیں کرتی رہتی تھی وہ ہر وقت پتہ تھی کہ میں 1-2 ہفتے نہ فون آنا. میں نماز پڑھ کے رو کے دعا کرنی فون آ جانا. امی کیا کرتی رہتی آپ روتی رہتی ہے. میں کیا بس نہ ہر وقت یاد ادھر ہی رہتا تھا. ہر وقت آپ کو ہر وقت ادھر ہی خیال رہتا تھا. میں شہزاد پتہ نہیں کیا ہوگا کیوں اس وزیرستان کی جنگ بہت زور سی. پھر ایک دن کہہ رہا تھا بھی غار نہیں ہوتی اس میں سے 2 لڑکے بڑھ گئے تے ادھر چھرے پڑے تھے. طالبان کوئی بھی نہیں سی وچ. اساں چھرا پکڑ لیا. ایک اس لڑکے کے میں نے پکڑ لیا. تو میں کہا جو بھی اگے آ گیا نا چھوڑنا نہیں اس کو. ساری غار پھرے کوئی بھی اندر نہیں تھا. ساری غار پھر دیتی کوئی بھی نہیں تھا اندر. ان کا سامان بہت زیادہ اسلحہ پڑا تھا. اندر سے 2 لڑکے بے سارا پھر کے واپس آ گئے. کوئی بھی نہیں تھا. آپ سے باتیں کرتے تھے بتاتے تھے ادھر کے حالات؟ ہاں بتاتے تھے. اتنا میرے سے کم بتاتے تھے. اپنی بہن چھوٹی سے شیئر زیادہ کرتے تھے. امی جڑی کو گھبرا جاتی ہے اس میں آ جاتی ہے. اس لیے شادی کو بھی لیٹ کرتا تھا نا. میں نے نہیں کرنی. اب ایک لڑکے کو دوستوں کو بتاتا تھا
میں نے شہید کا اللہ مجھے نہیں یہ پتا خواہش تھی کہ وہ ہاں شہید ہونا چاہتے کیوں لڑکے تھے نا 2-3 بیٹھے دوست تھے اس نے بتایا سب نے ایک جو کو پوچھا آپ کو کیا ہے آپ کو بس ہمیں مجھے تھے شاد کا اللہ اللہ مجھے نہیں سوچ کیا مجھے شاد امی مل جائے بس کھل کے نہیں سی کہتا دل میں ہوتی اس مطلب امی گھبرا جائے امی پریشان ہو جائے گی زیادہ بس ہم گھر میں بیٹھے سارا وقت ان کے لیے دعا کرتی رہتی بس ہر وقت کہ دعا اللہ ان کا کرتے اپنے حفظ ایمان میں اب رکھے۔ سے مار رکھے بس اس نے باڑا میں زندگی گزاری اپنی جڑی زندگی اس نے گزاری ہے ڈاکٹر کی کبھی کہیں گلگت کبھی نکیال بارڈر نکلیال بارڈر تے کبھی کہیں بس نا ان سے مجھے بہت اچھے پہاڑ بہت اچھے لگتے ہیں وہ تو چھوٹا سا گھر ہو نا مجھے پہاڑ بہت پسند ہے اتھے جب بھی وہ شہید ہویا نا تے اپنی بہن کو ملا خواب میں کہ میں دور گریا ایک کمرہ مسجد اتھے نماز پڑھتے اس میں گرا مجھے چوٹ لگی ہے پاؤں سے ادھر ہی چوٹ سی اس کو لگی پھر میں نا جڑے بستی والے لوگ نے لے گئے نے چوک کے لے گئے اتھے ویڈیو بنائی سی دیکھی بھی اتھے جا کے میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہسپتال ٹھیک نہیں نا اللہ تعالیٰ کو چلا گیا دم اس اتھے جا کے توڑے ہسپتال وہ ڈیڈ باڈی جڑی ڈیڈ آپ باڈی ملی ہے وہ مسجد میں چھوٹی سی مسجد چھوٹی جی پکنک مسجد سپاٹ ہے وہ جگہ پکنک والے لوگ گئے وہ چھوٹی سی مسجد وہ مسجد کی دیوار دے نال اچھا یہ جو ان کا جہاز کریش ہوا تھا اس میں کتنے لوگ تھے؟ اس میں 12 12 تھے 12 12 لوگ تھے 6 ڈاکٹر 2 پائلٹ تو دوسرا وہ ہیلی کاپٹر کا جڑے نال عملہ سٹاف ٹوٹل 12 لوگ تھے 12 یہ کس سال میں ہوا تھا؟ یہ 2015 6 اگست جمعرات 2015 6 بجے کا بعد جب آپ کو اطلاع ملی تھی پھر تو جی وہ تو ایک پھر آپ کو پتہ ہی ہے بڑی کہ مطلب کہ عجیب یقین سا نہیں آتا ہوگا پہلے تو یقین فون آیا نہیں انہوں آتا کو فون اچانک آیا ہے پھر وہ میرے جنرل کا فون آیا پنڈی سے عجیب سی سچویشن ہوتی تے ہے یہ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا نا کہاں جانا ہے کبھی کہاں گلی نہیں میں کبھی ادھر کبھی چھت پہ تو تھوڑی دیر وہ پھر لڑکا ساتھ والا پڑوسی ہے اس نے آواز دی کہ وہ ہیلی کاپٹر کو آگ لگی ہے تو شہزاد کی فلائٹ چل رہی ہے میجر ڈاکٹر شہزاد جو ہے وہ شہید ہو گیا تو دوسرے افسر ان کے نام نہیں آ رہا 8 افسر ہیں تو وہ پائلٹ کا بھی پھر وہ ہمایوں اس کا نام دوسرے نمبر پہ پھر ان کا پائلٹ ایک ہمایوں ہے تو اسی طرح بس وہ ایک عجیب سا سمے ابھی پتہ بھی جب نہیں وہ یاد آتا ہے میسیج تھی میجر جنرل امجد صاحب کا فون آنا پھر میں جب اکیلا ہوتا ہوں سوچتا ہوں تو وہ ہوتا تو آیا جب پھر وہ جب آخر میں گیا گھر سے تو اس گلی میں کھڑا ہوا تھا تو میں ناراض ہو رہا تھا کہ گاڑی میں یہ سزوکی آلٹو تھی کہ گاڑی میں اتنی جگہ نہیں ہے تو سامان رکھ رہا تھا چھوٹی عید نے تو وہ ادھر کی ہے نا تو وہ مطلب کہ عجیب سمے ہے جب میسیج ریسیو ہو تو مطلب وہ تو مطلب کی والدہ دلی سکون ملتا ہے اس بات پہ کہ میں شہید کی والدہ ملتا ہے بس پھر تھوڑا حوصلہ مل جاتا ہے ان باتوں بس سے تھوڑا سا حوصلہ مل جاتا پھر کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے شہزاد نہیں اس دنیا میں آنا وہ ہمیشہ بعد چلا گیا مجھے بہت چھوٹا بیٹا پیارا تھا اس نے نہیں وہ ملنا سب بہن بھائیوں تینوں اس چاروں سے چھوٹا اس کی تھا باتیں بہت اچھی تھی 2 بیٹیاں ہیں وہ 2 کبھی بیٹے اس کو غصہ نہیں کبھی آیا اس کو غصہ آس کے بات کرنی ہے میں کھڑی ہوا تے آ کے پیچھے ہاتھ تار لینا اس طرح کر کے پھر رات کٹنے بیٹھ جانا نماز پڑھی سب بچے سب لڑکوں کو بتاتا تھا میری امی طیب کی نماز پڑھتی ہے ایسے چھوٹے تھے تو میں روتا تھا آگے بیٹھ جاتا تھا امی پیچھا کر کے پھر بھی نماز نیت لیتی تھی میں جب باتھ روم میں جانا دروازے کے بیٹھے رہنا شہزاد نے میں نکلنا پھر اس پہ اتنا میرے نہ پیار کرتا تھا ابو نہ بھی بہت زیادہ پیار کرتا تھا بہت وہ ایک لمحہ ایک بات ایک بار میں یاد وہ بچپن وہ لڑکپن وہ اس جوانی کی میں سارا دن تعریف کراں تے نہیں ختم ہو اللہ سکتی نہیں ختم ہوتی اتنا تھا
वो जिंदा दिल था, घबराने वाला नहीं था, बहुत सादे में सादिया रहना। जो बड़े लोगों के बेटे थे उन्होंने नाल उन्होंने भी उन्हें नाल लगा लेना, आना ना तो छत सारे कह के लाने थल्ले आखना यार तुहाडी ते पिछे जिकन जमींदार बड़े होंदे ने ऐसा सिलसिला छत भी बनाया आपने, रल के सारा खाना खाना दसनी। अभी भी आते रहते उसके दोस्त आते रहते। अभी आते हैं बहुत बर्फी पे बस खुद बखुद हम बताएं या ना बताएं खुद बखुद हाँ फ़ोन करते रहते हैं, आप आंटी ना परेशान हुआ करो, आप आपके बेटे हैं, बस अपना शहजाद इस दुनिया उसने में। इतनी खूबसूरत यादें छोड़ी हैं, इतना अच्छा साथ, इतना जब भी मैं अस्पताल सी है मुझे दिल नहीं करता जाने थे, जब डॉक्टर देखती हूँ ना मुझे ऐसे लगता है ना बहुत दिल घबराता है। मैं शहीद की माँ, शहीद की बहन, शहीद का भाई, जी एक शहीद ने कितने लोगों को सर जा- जा- उनके दोस्त भी इस बात पे फ़ख्र करते होंगे कि वो शहीद के दोस्त हैं। जी जी आप लोग भी यकीनन इस बात पे फ़ख्र करते हैं कि अब शहीद के वालिदैन हैं। अब हर शख्स ने इस दुनिया में जाना है और यकीनन सदा इस दुनिया में किसी ने नहीं रहना, हर शख्स ने इस दुनिया से जाना है और हर शख्स को मौत आनी है। और ये जो मौत है अपने वतन के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर देना और शहादत के मरतबे में फायज हो जाना। और माजी आपको पता है शहीद तो कभी मरता नहीं, शहीद को तो मौत ही नहीं। बेटा मेरा कहता अम्मी मौत तो घबराई दा नहीं, जब मौत आती है ना का पीछा नहीं हो सकना, बिल्कुल एक दिन का नहीं हो सकना। दलेर था, बहुत बहादुर था, दलेर था। अबू भी इन्होंने बहुत दलेर बहादुर थे, जिसने वो भी बहुत दलेर था। जिसने आपने उत्थे शहीद नहीं हो चुका, पोस्टिंग हो गई है तो जिस पहाड़ों से चढ़ के लिखा है कि मैं इधर शहीद नहीं हो गया तो मेरे अबू के वाले कर देना, बक्से में पा के मेरे अबू के वाले कर देना। इन अभी भी जाको आना देखो जाके लिखे उत्थे वजीरस्तान पहाड़ों उन्होंने अपने हाथ से लिखा हाँ, कि अगर मैं शहीद हो गया तो हाँ अल्लाह बड़ा मोटा मोटा लिखा है उसने। बस शहजाद क्या कर ऊपर चढ़ के चढ़ा नहीं जाता, बड़ा मुश्किल से चढ़ा ऊपर। ये मैं पिछले रोज़े उधर उम्रे के लिए था तो मुझे इब्राहिम खलील रोड पे ख्वाब में मिला। हाँ मैं उसने वो बंधा हुआ है आराम बंदा है ना। तो मैं सलवार कमीज में होटल से ना निकल के आराम की तरफ जा रहा हूँ तो बात कोई नहीं हुई, तेज जा रहा है, मैं तेज उधर जा रहा हूँ तो दूसरे वो ग्रुप टोले में जो है ना तो जा रहा है तो उस पहले वाला उलिया था, जब वो कॉलेज छोड़ा ना तो मूछें रखी की तरफ तो वो उलिया तो वो मेरे पास से गुजर के राम बद्दा ये उन्होंने दा उम्रा करने गए, मैं भी उसका उम्रा करके आई हूँ ना। मुझे भी ऐसे मिला है ना जिकन सफ़ा मरवानी दौड़ लगा रहा है। मैं देख रही, मैंने कहा शहजाद, मैं तो शहजाद मैं देख रही, मैंने तो शहजाद लग रहा है बड़ा। दौड़ जितने दौड़ नहीं लगती, आपने उम्रा किया है ना जैसे दौड़ सफ़ा मरवा में उत्थे ना दौड़ लगांदा, मैं देख रही हूँ पीछे परत के देखा है, मैं कहती शहजाद लग रहा है। आपको नज़र आ रहे थे? हाँ मैं कहा शहजाद लम्मा सा लग रहा दसना तो इन्होंने को भी मिला। अल्लाह ताला ने आपको इस मनसब तक पहुँचाया है और मेरी दुआ है और यकीनन देखने वालों की दुआ है अल्लाह ताला आपको सब्र दे और यकीनन जो शहीद है वो ज़िंदा है, वो हर चीज़ से वाकिफ़ हैं। हाँ जी और अल्लाह आप दोनों को सब्र दे, आपके सब घर वालों को सब्र दुआ दे। करा करो। और ये जो मर्तबा आपको मिला है यकीनन ये बहुत बड़ा बहुत अजीम मर्तबा है कि एक शहीद के वालिदैन हैं आप और अल्लाह ताला का ख़ास करम है। यकीनन एक कमी जो है वो सबसे ज़्यादा आपको ही है, बस सबसे ज़्यादा आपको कमी पता है, जी घर क्या वालों को कमी होती पता है। जी क्या बेटा, माँ प्यो को जरा ना दूसरे भाई जरा बेटियां ने अपने बच्चों में कोस जाती है, माँ प्यो किसी टाइम नहीं भूल सकता बेटों को। बच्चे माँ प्यो चला जा भूल जाते हैं तो माँ प्यो नहीं भूल सकता, माँ प्यो नहीं भूल सकता। माँ प्यो चला जाए बच्चे भूल जाते हैं, अपने बच्चों से भूल जाते हैं। ये प्यारा वतन पाकिस्तान, इसमें बसने वाले लोग और ये अजीम माँ बाप, इस तरह के मेजर शहजाद शहीद और उन जैसे शहदा के बहुत से वालिदैन जिनके जज्बे अभी भी बुलंद हैं। औलाद का गम सबसे बड़ा गम होता है। माँ बाप के लिए सबसे बड़ा दुख अपनी जवान औलाद को लहद में उतारना है। लेकिन ऐसे अजीम माँ बाप जिनके बच्चे इस दुनिया से चले गए हैं, जो शहादत के मर्तबे में फाइज हो गए हैं, उनके जज्बे आज भी बुलंद हैं।
ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس وطن کے تمام شہداء کے درجات بلند فرمائے اور ان ماں باپ کو صبر عطا فرمائے، اور یقیناً شہید زندہ ہے، شہید مرتا نہیں ہے، اور یہ ان شہادتوں کا نتیجہ ہے یہ پیارا وطن پاکستان ہمارا، جو آج ہم اس وطن میں موجود ہیں۔ یقیناً ان شہیدوں کی شہادتوں اور خون جو اس مٹی کے اندر خون ہے، اس کے نتیجے میں یہ وطن آج پوری دنیا میں قائم ہے، اور انشاءاللہ یہ پیارا وطن ہمیشہ قائم رہے گا، دائم رہے گا، آباد رہے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام شہداء کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قائم رکھے، اور ان والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اپنے میزبان فرحان خان کو اردو پوائنٹ سے دیجیے گا اجازت۔ زندگی نے تباہ کی، سانسوں نے وفا کی۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ٹل دین اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔